آج جو مختصر ہے آج کا درس سنن و نوافل سے متعلق جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کرنی ہے۔ سنت کی جمع ہے اور نوافل نفل کی جمع ہے۔ سنتوں میں دو طرح کی آپ کو بتائی تھیں سنتیں، کہ ایک جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہوتی ہے اور دوسری غیر مؤکدہ ہوتی ہے۔ سنت مؤکدہ شریعت ہم سے شدت کے ساتھ مطالبہ کرتی ہے، وہ ہمیں پڑھنی ہی ہوں گی، اور غیر مؤکدہ میں ہمیں اختیار ہوتا ہے۔ سنت مؤکدہ کا ادا کرنا گویا کہ لازم ہے، اور سنت غیر مؤکدہ میں اختیار ہے، مرضی ہے ہماری، کریں گے تو باعث اجر ہے، باعث بلندی درجات ہے، لیکن چھوڑ دیا اور بغیر کسی مجبوری کے بھی جان بوجھ کر بلا عذر بھی ترک کیا تو چونکہ اختیار دیا ہے شریعت نے، لہٰذا جب شریعت اختیار دیتی ہے تو پھر کوئی گرفت نہیں ہوتی، کوئی پکڑ نہیں ہوتی۔ اس کو ترک کریں گے تو اس کا ترک اساءت کہلاتا ہے۔ اساءت کا مطلب ہوتا ہے، یہ اساء یسیء سے ہے، اساءت مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے برا کیا۔ تو سنت مؤکدہ کو کرنا لازم ہوتا ہے اور اس کا ترک اساءت کہلاتا ہے، یعنی برا کیا، ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس پر ڈانٹ ڈپٹ کی جائے گی، اور اگر اس کی کوئی شخص عادت بنا لے تو پھر گناہگار بھی ہوگا۔ تو سنت مؤکدہ لازم ہے اور اس کا ترک اساءت ہے، اور عادتاً اس کے ترک پر گناہگار ہوتا ہے۔ سنت غیر مؤکدہ اس میں آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے تو شریعت گرفت نہیں کرتی ہے۔ سنت مؤکدہ یہ عصر کے فرائض سے پہلے والی 4 سنتیں اور عشاء کے فرائض سے پہلے والی 4 سنتیں، یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ سنتیں مؤکدہ ہیں، لہٰذا فجر کی 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، اور اس کی تاکید بہت زیادہ آئی ہے، لہٰذا اس کو فقہا نے قریب واجب قرار دیا ہے، اس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فجر کی سنتیں آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں اس میں آپ بیٹھ کر بھی پڑھیں گے تو سنتیں ادا ہو جائیں گی، لیکن ثواب میں کمی ہوگی۔ ظاہر ہے کہ کھڑے ہونے میں مشقت زیادہ ہے اور بیٹھنے میں کم ہے، تو زیادہ محنت کرے گا زیادہ اجر پائے گا، کم محنت کرے گا تو ثواب میں کمی واقع ہوگی۔ تو فجر کی 2 سنتیں، اس کے بعد ظہر پر آ جائیں۔ ظہر میں فرض سے پہلے جو 4 سنتیں ہوتی ہیں مؤکدہ ہیں، اور فرض کے بعد جو 2 سنتیں ہوتی ہیں وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ عصر کی پہلی 4 غیر مؤکدہ ہیں، اس کے بعد مغرب کی نماز آتی ہے، مغرب کے بعد جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں وہ مؤکدہ ہیں۔ پھر عشاء میں آ جائیں، عشاء کے فرض سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اور اس کے بعد والی فرض کے بعد والی جو سنتیں ہیں وہ مؤکدہ ہیں۔ تو یاد کس طرح رہے گا کہ عصر اور عشاء میں فرض سے پہلے جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہی غیر مؤکدہ ہیں، اس کے علاوہ ساری مؤکدہ ہیں۔ مؤکدہ یعنی لازم ہے یعنی ترک کریں گے تو اساءت کہلائے گا اور عادت بنانا گناہ ہوگا۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر یہ فرض سے پہلے والی سنتیں، اس کو سنت قبلیہ کہتے ہیں، قبل مانے پہلے، تو سنت قبلیہ کا مطلب ہوتا ہے فرض سے پہلے پڑھی جانے والی سنتیں۔ تو ظہر سے پہلے جو 4 پڑھتے ہیں وہ سنت ہے، فرض سے پہلے جو 2 پڑھتے ہیں وہ سنت قبلیہ کہلاتی ہیں۔ تو اگر سنت قبلیہ چھوٹ گئی، آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے مسجد میں اور جماعت تیار تھی، جماعت ہو رہی تھی، یا 1-2 منٹ تھے اور آپ کو معلوم ہے کہ 2 منٹ میں آپ 4 رکعت نہیں پڑھ سکیں گے، تو پھر آپ ان جماعت ہی کا انتظار کریں گے اور جماعت میں شامل ہوں گے۔ تو سنت قبلیہ اگر چھوٹ جائے تو اب اس کو کیسے ادا کیا جائے گا؟ تو ترتیب تو دیکھیں، یہ سنت قبلیہ ہے، پھر فرض پڑھتے ہیں
اور پھر سنت بعدیہ پڑھتے ہیں، بعد والی سنت۔ ترتیب تو یہ ہے، پھر نفل کوئی ہوتا ہے تو نفل پڑھ لیتے ہیں، یوں ہے سنت قبلیہ، فرض، پھر بعد کی سنتیں، اور پھر تو یہ جو شروع سے آیا ہے وہ اس ترتیب سے پڑھ رہا ہے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی یہ سنتیں چھوٹ گئی ہیں اور وہ ڈائریکٹ آیا، اس نے فرض پڑھا ہے، تو اب یہ والی سنت وہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پڑھے گا، کیونکہ یہ قضا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ ظہر کا وقت تو جاری ہے نا، تو ظہر کے وقت میں جب تک ظہر کا وقت ہے تو قضا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں اس کی ترتیب چھوٹ گئی کہ اس کو فرض سے پہلے پڑھنا تھا، لیکن اب چونکہ فرض جماعت تیار تھی لہٰذا اپنے وقت سے یہ رہ گئی۔ اب جب آپ فرض کے بعد پڑھیں گے تو یہاں بعد والی ترتیب کو خراب نہیں کرنا ہے، بعد والی جو ترتیب ہے وہ ویسی ہی رہے گی۔ فرض کے بعد آپ بعد والی سنتیں پڑھیں گے، اور بعد والی سنت کے بعد آپ آخر میں یہ سنت قبلیہ پڑھ لیں، نوافل سے پہلے۔ تو یہ بعد والی سنت کو آپ کو ترک نہیں کرنا ہے، بعد والی ترتیب کو نہیں چھیڑنا ہے۔ ایک تو یہ ترتیب چھوٹ گئی اور اب آپ بعد والی بھی چھوڑ دو کہ فرض کے بعد یہ پڑھو پھر یہ پڑھو، تو یہ درست نہیں ہے، اس کو آپ آخر میں یہاں پر ادا کریں گے۔ تو سنت قبلیہ اگر رہ جائے تو فرض کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان کو پڑھنے کے بعد اس سنت قبلیہ کو ادا کیا جائے گا۔ اور فجر کی نماز جو ہے اس میں فرض پڑھنے کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے نوافل وغیرہ، تو لہٰذا فجر کی سنتیں اگر چھوٹ گئی ہیں، اس میں یہ ہے کہ چونکہ یہ واجب کے قریب ہوتی ہے فجر کی سنتیں، بہت تاکید آئی ہے اس کی، لہٰذا آپ جب فجر کی سنتیں آپ کی رہ گئی ہیں تو آپ دیکھیں کہ امام صاحب نماز شروع کر چکے ہیں اور آپ کو یہ اندازہ ہے کہ میں امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے سنتیں پڑھ کر شامل ہو جاؤں گا، تو پھر کہیں کسی کونے میں سنتیں ادا کر لے اور پھر امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور اگر یہ یقین ہے یا اندیشہ ہے، قوی اندیشہ ہے کہ اگر سنتیں پڑھنے میں وقت لگایا تو جماعت جاتی رہے گی، تو اب سنتیں نہ پڑھے بلکہ فرض نماز میں جماعت میں شامل ہو جائے۔ اور چونکہ فجر میں جماعت کے بعد، نماز کے بعد فجر میں اور عصر میں بھی جماعت کے بعد نوافل منع ہوتے ہیں، لہٰذا اب اس سنت کو ادا نہیں کریں گے۔ ہاں وقت ختم ہونے کے بعد، مکروہ وقت جب ختم ہو جائے تو پھر ان سنتوں کو ادا کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیں تو کر لیں۔ مزید یہ اس میں ایک اور چیز یہ ضروری ہے یاد رکھنے کی کہ سنت اور فرض میں آپ نے سنت ادا کی اور پھر فرض ادا کیے، اس میں فاصلہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ سنت ادا کی، پھر کھانا کھانے بیٹھ گئے، پھر آپ نے فرض ادا کیے، تو یہ اجنبی بیچ میں آ گیا، سنت اور فرض کے بیچ میں اجنبی کا فاصلہ آ گیا، لہٰذا یہ سنت تو آپ نے پڑھی ہے، پڑھی ہوئی ہی مانی جائے گی، یہ باطل نہیں ہوگی، لیکن یہ فاصلہ جو کیا یہ فصل بالاجنبی کہلاتا ہے، لہٰذا اس سے ثواب میں کمی ہوتی ہے۔ ہاں گھر پر سنتیں ادا کی اور اب فرض جماعت کے لیے گھر سے نکلا ہے تو یہ چلنا بیچ میں پایا جا رہا ہے یا نہیں؟ لیکن یہ نماز ہی کے لیے چل رہا ہے تو یہ فصل تو ہے، لیکن فصل بالاجنبی نہیں ہے۔ یوں ہی سنتیں ادا کر لیں اور ابھی جماعت میں 5-7 منٹ باقی ہیں تو یہ فاصلہ تو ہوگا نا، اب وہ بیٹھا ہے ذکر و اذکار کر رہا ہے جماعت کے انتظار میں، تو نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی حدیث پاک میں آیا کہ گویا کہ یہ نماز ہی میں ہے، تو یہ بھی فصل بالاجنبی نہیں کہلائے گا اور اس سے ثواب میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ سنت ادا کریں تو سنت ادا کرنے کے بعد فرض کے درمیان میں ایسا کوئی کام نہ کریں جو نماز سے ہٹ کر ہو، ورنہ اس کے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ انتظار وغیرہ اور نماز کے لیے جانا یہ فصل بالاجنبی نہیں ہے، تو اس سے ثواب میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرض پڑھنے کے بعد یہ سنتیں ادا کرنا، یہ اس کا متصل ہونا، ملا ہوا ہونا، یہ سنت موقدہ ہے، یعنی اس میں زیادہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ فرض کے بعد جو سنت موقدہ ہوتی ہے وہ فوراً پڑھ لینی چاہیے، لیکن اتنا فاصلہ ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرائض پڑھنے کے بعد اپنے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے جاتے اور سنتیں اپنے حجرہ مبارکہ میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو کوئی شخص یہاں نماز فرض پڑھ کر گھر جا کر سنتیں ادا کرنا چاہتا ہے تو یہ فاصلہ تو ٹھیک ہے،
لیکن بہت زیادہ فاصلہ کرنا یہ درست نہیں ہے کہ یہ سنت مؤکدہ کا ترک ہے، لہٰذا اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ فرض پڑھنے کے بعد اپنے کام میں لگ گئے اور پھر آرام سے 1-1.5 گھنٹے بعد سنت مؤکدہ ادا کر رہے ہیں، کھانا کھانے بیٹھ گئے اور کام کرنے لگ گئے جو بالکل نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا اجنبی کام ہے، تو یہ فاصلہ جو ہے یہ سنت مؤکدہ کا ترک ہے، لہٰذا یہ فاصلہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ عموماً ہم کرتے نہیں ہیں، لیکن بعض اوقات اگر کسی نے عادت ہی بنا لی ہو دفتری کام وغیرہ کی وجہ سے کہ یار چلو فرض بھی پڑھ لیتے ہیں، سنتیں ذرا کام ختم کر کے پڑھ لیں گے، تو 2 رکعت پڑھنے میں اور کتنی دیر لگتی ہے، 2-4 منٹ میں 5 منٹ میں پڑھی جا سکتے ہیں، تو لہٰذا فرض کے بعد سنت مؤکدہ کو متصل ادا کرنا یہ فعل بھی سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا ترک کیا کہلاتا ہے؟ اساءت، یعنی برا کیا، اور عادت بنائیں گے تو پھر گناہگار بھی ہوگا۔ اس میں مزید ایک چیز یہ یاد رکھنے کی ہے کہ جب ہم سنت غیر مؤکدہ اور سنت مؤکدہ کی ادائیگی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ سنت غیر مؤکدہ جو ہے، سنت مؤکدہ جو ہے وہ فرض کی طرح ہی پڑھتے ہیں، ایک بار ثنا پڑھتے ہیں اور جیسے فرض نماز پڑھتے ہیں اسی طرح قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں اور آگے نماز مکمل کرتے ہیں، لیکن یہاں پر 2 فرق ہیں۔ یہاں پر جب آپ قاعدہ اولیٰ کریں گے، پہلا قاعدہ جب کریں گے تو پہلے قاعدے میں آپ کو التحیات بھی پڑھنی ہے اور پلس درود پاک بھی پڑھنا ہے۔ التحیات اور درود پاک دونوں پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ سنت غیر مؤکدہ میں اور نفل میں اگر آپ 4 رکعتی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی 4 رکعتی نفل پڑھ رہے ہیں، تو اس میں 2 قاعدے آئیں گے۔ پہلے قاعدے میں التحیات بھی پڑھنی ہے اور درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ حالانکہ دوسری نمازوں میں ہمیں کیا حکم ہے کہ اگر درود شریف میں اللہم صلی علی محمد یہاں تک پڑھ لیا التحیات کے بعد بھولے سے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، لیکن یہاں غیر مؤکدہ میں قاعدہ اولیٰ میں التحیات کے بعد درود شریف بھی پڑھنا ہے اور اٹھنا ہے۔ تو یہ دوسری نمازوں کے مقابلے میں سنت غیر مؤکدہ اور نفل کا ایک فرق یہ ہو گیا، اور دوسرا فرق یہ ہوتا ہے کہ پہلی اور تیسری رکعت میں ثنا پڑھنی ہوتی ہے۔ تو پہلی میں تو ہر نماز میں ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو ثنا بھی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ دیگر نمازوں کے مقابلے میں سنت غیر مؤکدہ اور نفل کا فرق ہوتا ہے کہ نفل کی اگر 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں یا سنت غیر مؤکدہ کی 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو پہلے قاعدے میں التحیات کے بعد درود پاک بھی پڑھنا ہے اور پھر کھڑے ہوں گے، اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے قاعدے سے تو ثنا بھی پڑھنی ہوگی۔ اس کے علاوہ دوسری نمازوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ذرا ان دونوں میں فرق یاد رکھنے کا ہے۔ ایک اور چیز آخری بس بات کہ اگر کسی شخص نے نفل نماز نفل کی نیت سے شروع کر دی اور پھر کسی وجہ سے اس نماز کو توڑ دیا تو شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے لا تبطلوا اعمالکم۔ اب شریعت نے ہم پر نفل لازم نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے جی، لازم نہیں کیا تھا، تو جب تک آپ نے شروع نہیں کی تھی نماز تو آپ کی مرضی تھی آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن جیسے آپ نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے تو اب آپ نے جب نماز شروع کر لی اپنے طور پر تو گویا کہ یہ شروع کر کے اس نماز کو آپ نے اپنے اوپر لازم کر لیا۔ اور اب شریعت یہ کہتی ہے لا تبطلوا اعمالکم، کہ اپنے اعمال کو شروع کر لیے تو باطل مت کرو، اب نماز توڑ نہیں سکتے، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے یا ویسے ہی اگر کسی شخص نے نماز توڑ دی تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ یہ شروع کرنے کی وجہ سے لازم ہو گئی تھی اور لازم کو توڑا ہے، لہٰذا اب اس کی قضا کرنا ضروری ہوگا۔ تو پہلے واجب نہیں تھی، مرضی تھی پڑھیں یا نہ پڑھیں، لیکن شروع کر لی تو شروع کرنے کے ساتھ ہی اب لازم ہو گئی، اب اسے پورا کرنا واجب ہے، کیونکہ فرمایا لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ باطل نہ کرو اس کا مطلب اس کو انجام تک پہنچاؤ، آخر تک پہنچاؤ، مکمل کرو، تو یہ حکم دیا جا رہا ہے، لہٰذا لازم ہے، واجب ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ اور اگر توڑ دے گا تو پھر واجب کی قضا اس کے ذمے میں ہوگی۔ تو کسی شخص نے اگر نفل کی نیت سے شروع کی اور نماز توڑ دی دوران میں کسی بھی وجہ سے،
تو اس نفل نماز کی قضا اس کو بعد میں کرنا ضروری ہوگا۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں جو سنتوں اور نوافل سے متعلق تھیں، ان چیزوں کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اور خاص کر یہ جو ہے اس بات کو، اور خاص کر اس چیز کو کہ فرض اور سنت بعدیہ میں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں یہ سنت قبلیہ کو اگر آپ یہاں لے آؤ گے تو سنت بعدیہ اور فرض میں فاصلہ ہو جائے گا، یہ درست نہیں ہے۔ تو ہم علم حاصل کرتے ہیں تو بہت ساری غلطیاں ہماری درست ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب